جبریل صاحب سے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب و جہان کو ضلع بخشیں چند شعر کے ساتھ کہ پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں، پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں، پھر یہی بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں، اور اتنی دولت ہی نہیں تیرے خزانے میں عزیز جتنے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، عظمت امام حسین، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلى آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، حضور اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ و وقت بنا میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملوانی وتعاقب الاسران وکر الجدیدانی واستقل الفرقدان، وبلغ روحہ وارواح آل بیتہ من التحیۃ والسلام، وبارک وسلم علیہ کثیرا۔ محترم حضرات، آپ لوگ گھبرائیں نا، جو مجھے ٹائم دیا ہے سلمان بھائی نے، اس ٹائم سے 2-4 منٹ پہلے میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جگہ لے لوں گا۔ اس کے بعد میں اگر آپ لوگ کہیں گے تو ایک نعت شریف بھائی حافظ تاج محمد سے پھر صلاۃ و سلام۔ تو آپ لوگوں نے بڑی بہترین انداز میں، بڑے اچھے انداز میں تقریر تو جو ہونی تھی وہ ہو گئی، ضرورت کی چیزیں بھی آپ کو مل گئی۔ بھائی حافظ و قاری محمد فیروز صاحب نے بڑی اچھی بات اور بڑے اچھے انداز میں آپ لوگوں تک وہ باتیں پہنچائے، اور بھائی مولانا غلام محمد صاحب قبلہ نے آقا سر امام حسین کے تعلق سے بڑے اچھے انداز میں آپ لوگوں تک پیغام پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں امام حسین سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازیں عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، مگر وہ شاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، جان دے دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر، اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اور یا حسین کیوں نہ ہو لب پر نام آپ کا۔ حافظ و قاری محمد آصف صاحب
یا حسین کیوں نہ ہو لب پر نام آپ کا، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا، اے تبسم خدا کی قسم آج بھی عرش سے آ رہا ہے سلام آپ کا، عرش سے آ رہا ہے سلام آپ کا، اور نام حسین حشر تک آباد رہے گا۔ ابھی ہمارے بھائی قاری فیروز صاحب نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو سنو یہ شعر سنو، نام حسین حشر تک آباد رہے گا، برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا، اے حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا۔ اور مولانا اسرار صاحب نے یہ شعر ابھی آپ لوگوں کو سنائے تھے کہ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اور یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا توجہ کرنا، میرے آقا امام حسین کی شان کیا ہے، میرے آقا امام حسین کا مقام کیا ہے، میرے آقا امام حسین کی رفعت و بلندی کیا ہے، میرے آقا امام حسین۔ اور ایک بات یاد رکھو، آپ لوگوں نے بارہا تقریر میں سنا، ہمارے اسٹاف کے لوگوں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آقا امام حسین کے نانا جان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے نواسے حسین کو نہ ماننے کی بنیاد پہ جہنم میں جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو امام حسین کو زیادہ مان کر کے جہنم میں جائیں گے۔ پتہ چلا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو امام حسین کو مانتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کی برائی کرتے ہیں، حضرت آقا امام حسین کو مانتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کی برائی کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں آقا امام حسین کو مانتے ہیں عثمان غنی کی برائی کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں مولا علی کی برائی کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم سنیوں کے قسمت میں یہ ہے کیا ہے کہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، حق خطابت، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو ہم سنیوں کا تو عقیدہ ہے نا کہ لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کون ان میں نعمت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ لوگوں ذرا توجہ کرنا، میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، لیکن میرے آقا امام حسین کی شان کیا ہے۔ ہم لوگ کو حسینی تو ہے لیکن صرف نام کے حسینی ہے۔ بارہا بھی مولانا اسرار صاحب نے بتایا، مولانا غلام محمد نے بتایا، قاری فیروز صاحب نے بتایا کہ جس طریقے سے ہمیں حسینی کا نعرہ لگاتے ہیں ہم حسین، ارے حسینیوں ذرا اپنے قسمت پہ ناز کرو، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ذرا توجہ کرنا لوگوں، میرے آقا امام حسین کی شان کیا ہے۔ آج کل ہم لوگ کا عالم کیا ہے کہ ہم لوگ جہاں پہ جاتے ہیں جیسا ماحول دیکھتے ہیں اسی ماحول میں ڈھل جاتے ہیں، جہاں کا جیسا دیش ویسا بھیس، لیکن قسم خدا کی اسلام ماحول کا پابند نہیں ہے، اسلام اپنا ماحول خود ہی پیدا کرتا ہے۔ ارے یہی تو تھا کربلا کے میدان میں یزید اپنے ساز و سامان سے گرد و پیش سے ساز باز کر چکا تھا اور امام عالی مقام کو بھی اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا تھا، لیکن امام حسین اللہ اکبر کبیرہ وہ کیسے ہاتھ دیتے اس نالائق کے ہاتھ میں، ارے اس یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دیتے۔ یزید وہ ہے، یزید اس نابکار کا نام ہے، یزید وہ شخص ہے جس نے اپنے پھوپھی کے ساتھ زنا اپنے پھوپھی کے ساتھ زنا کیا، یزید وہ ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ زنا کیا، یزید وہ ہے جو ایک نمبر کا شرابی تھا، یزید وہ ہے جو ایک نمبر کا عیاش تھا، یزید وہ ہے جو کتا اور بندوں کا کھیل دیکھا کرتا تھا۔ کیسے ہاتھ میں ہاتھ دیتے؟ امام حسین نے فرمایا نا میں ہاتھ میں ہاتھ نہ دوں گا،
یہ میرے نانا جان کی تربیت ہے. میں اپنے آقا اپنے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نانا جان نے میری تربیت فرمائی ہے. میں ہاتھ نہیں دوں گا. لوگ توجہ کرنا. آج کل ہم لوگ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں مقابلہ حسین اور یزید کا تھا, مقابلہ حسین اور یزید کا تھا. لیکن حقیقت تو یہ ہے, ابھی قاری فیروز صاحب سے پوچھو, حافظ تاج محمد صاحب سے پوچھو, مولانا اسرار صاحب سے پوچھو, مولانا غلام محمد صاحب سے پوچھو, یار کربلا کا معرکہ تو بڑا عجیب و غریب ماحول میں ہوا, آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو یہ ڈنکے کی چوٹ پہ تمہیں جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ لوگوں ہے غیور سنی مسلمانوں کے اولپور کے. سنو یہ کربلا کا معرکہ جو ہے, یہ حقیقت تو یہ ہے کہ مقابلہ حسین اور یزید کا نہیں, مقابلہ حق اور باطل کا تھا. مقابلہ حسین اور یزید کا نہیں, مقابلہ نور اور ظلمت کا تھا. مقابلہ حسین اور یزید کا نہیں, مقابلہ سچ اور جھوٹ کا تھا. مقابلہ حسین اور یزید کا نہیں, مقابلہ شریعت و طبیعت کا تھا. مقابلہ حسین اور یزید کا نہیں, مقابلہ صحیح اور غلط کا تھا. مقابلہ حسین اور یزید کا نہیں, مقابلہ روحانی طاقت اور مادی طاقت کا تھا. بلکہ کھلے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ مقابلہ حسین اور یزید کا نہیں, مقابلہ ایک جنتی اور جہنمی. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ واہ. ایک طرف 72 نفوس قدسیہ اسلام کو بچانے کی فکر میں تھے, تو دوسری طرف 22,000 کے لشکر جرار قرآن و سنت کو مٹانے کے لیے تیار تھے. ایک طرف قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی, دوسری طرف تلوار اور نیزے زہر میں بجھائے جا رہے تھے. لیکن اس ہوش ربا وقت میں بھی ذرا توجہ کرنا, اس ہوش ربا وقت میں بھی امام عالی مقام داد شجاعت دیتے رہے اور اپنے نانا جان کی وصیت پر عمل کرتے رہے. کون سی وصیت نانا جان کی تھی, کون سا نانا جان کا وعدہ تھا؟ ارے یہی وہ وعدہ تھا جو بچپنے کے عالم میں میرے آقا امام حسین سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تھا, بیٹا اس دین مدین کے لیے, میری شریعت کو بچانے کے لیے تم قربانی پیش کر سکتے ہو؟ کہا نانا جان آپ کی شریعت کو بچا لوں گا, آپ کی شریعت کو بچا لوں گا. کہا بیٹا, وہ بیٹا حسین, وہ بیٹا نواسے, وہ بیٹا حسین, تم کو شریعت کو بچانے کے لیے حضرت علی اصغر کو دینا پڑے گا, دے دو گے؟ کہا نانا جان دے دوں گا. کہا وہ بیٹا حسین, تم کو شریعت کو بچانے کے لیے علی اکبر کی جوانی دینی پڑے گی, دے دو گے؟ کہا نانا جان میں دے دوں گا. کہا شریعت کو بچانے کے لیے زینب کے لال اولو محمد کو دے دو گے؟ کہا دے دوں گا. کہا شریعت کو بچانے کے لیے عباس علمبردار کے بازو کٹوا دو گے؟ کہا نانا جان کٹوا دوں گا, لیکن آپ کی شریعت کو بچا لوں گا. تو کربلا کے میدان میں میرے آقا امام حسین نے اپنے نانا جان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے یہ داد شجاعت دیتے رہے, نانا جان کی وصیت پر عمل کرتے رہے کہ وہ بیٹا حسین تم کو کرب و بلا کے تپتے ہوئے میدان میں 3 دن بھوکا ہوا پیاسا رہنا پڑے گا. وہ بیٹے حسین تم کو شریعت کو بچانے کے لیے زینب کے لال اولو محمد کا غم برداشت کرنا پڑے گا. وہ بیٹا حسین تم کو شریعت کو بچانے کے لیے عباس علمبردار کے بازو کٹوانے پڑیں گے. وہ بیٹا حسین تم کو کرب و بلا کے تپتے ہوئے میدان میں علی اکبر کی لاش کو خاک خون میں لپٹ دیکھنا پڑے گا. وہ بیٹا حسین تم کو زینب کے لال اولو محمد کا غم برداشت کرنا پڑے گا. وہ بیٹے حسین تمہیں علی اکبر کی لاش کو دیکھنا پڑے گا. وہ بیٹا حسین تم کو 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کی صوفی زبان دیکھنی پڑے گی. وہ بیٹا حسین تمہاری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی جائے گی, اہل حرم قید کر لیے جائیں گے, بیمار سجاد کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی جائے گی. تو کیا بیٹا اس ساری چیزوں کو برداشت کر لو گے؟ میرے آقا حسین نے فرمایا, وہ نانا جان آپ گھبرائیں نا, آپ گھبرائیں نا, آپ گھبرائیں نا, جو کہ آپ نے میرے لیے سجدے کو لمبا فرمایا ہے. 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 10 مرتبہ نہیں, 20 مرتبہ نہیں, آپ نے تسبیح میں سبحان ربی الاعلیٰ 72 مرتبہ پڑھا ہے. تو نانا جان آپ گھبرائیں نا, میں 72 نفوس قدسیہ کے ایک ایک کر کے قربانی پیش کر دوں گا, لیکن آپ کی شریعت کو بچا لوں گا. واہ 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 واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ذکر امام حسین, ذکر شہدائے کرب و بلا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. لوگوں ذرا توجہ کرنا, ابھی بھائی قاری فیروز صاحب نے بتایا میرے نبی نے فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں.
اس کا مطلب یہ ہے یعنی جو حسین کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، جو حسین کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا۔ اور یہ بھی واقعہ آپ لوگوں نے محرم الحرام میں سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین کا بچپنا ہے، کمال محبت سے میرے آقا نے امام حسن کو داہنے کندھے پر بٹھا لیا، امام حسین کو بائیں کندھے پر بٹھا لیا۔ کسی صحابی نے پوچھا اے سوار تیری سواری کتنی اچھی ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اے صحابی تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ سواری کتنی اچھی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ اگر سواری امام الانبیاء ہے تو سوار امام الشہداء ہے۔ پتہ چلا اچھائی دونوں طرف سے۔ اچھا جب تھوڑی دور میرے نبی پاک چلتے ہیں مدینہ منورہ کی گلیوں میں، تو چلنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد آقا امام حسین فرماتے ہیں، حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ وہ میرے نانا جان جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں لوگ اپنے سواری پر سوار ہوا کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں لگام ہوا کرتی ہے، یا رسول اللہ ہمیں لگام چاہیے۔ میرے آقا ماں ملجا نبی پاک نے فرمایا بیٹا حسین مضبوطی سے میرا گیسو مبارک تھام لو، یہی تمہاری لگام ہے۔ حسنین کریمین نے اپنے نانا جان کی زلف مبارک کو تھام لیا۔ تھامنے کے بعد ہم کہیں گے آپ کہیں گے بچے اس طریقے سے مطالبات کیا کرتے ہیں، لیکن لوگوں یہ عام بچے کی بات ہوتی تو رد کر دی جاتی، یہ نبی پاک کی بات ہے، ان کے نواسے امام الشہداء کی بات ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ تو پتہ لگانے پہ پتہ چلا کہ اس میں حکمت کی بات یہ تھی کہ میرے نبی پاک اپنے نواسے کو کندھے پر سوار فرما کر یہ اعلان فرما رہے تھے کہ اے بیٹے حسین آج تیرا بوجھ میرے کندھے پر ہے، کل ساری امت کا بوجھ تیرے کندھے پر ہوگا۔ او بیٹا حسین آج مضبوطی سے میرا لگام تھام لے، کل ساری امت کی لگام تمہیں۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ ملت اسلامیہ میرے آقا امام حسین کی شان، میرے آقا امام حسین کا مقام، میرے آقا امام حسین کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے۔ کون فاطمہ؟ جس فاطمہ کو میرے نبی نے کبھی اپنا جگر کا ٹکڑا فرمایا، جس فاطمہ کو میرے نبی نے کبھی اپنا لال فرمایا ہے، جس فاطمہ کو میرے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان ہے۔ لوگوں ذرا توجہ کرنا، اسی فاطمہ کے گھر کے قریب سے میرے آقا کریم گزر رہے تھے، اتنے میں اسی مابین حسین کے رونے کی آواز آئی۔ آپ وہیں ٹھہر گئے، وہیں بے قرار ہو گئے، وہیں رک گئے، اپنی بیٹی فاطمہ کو آواز دے کر کے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا تم یہ نہیں جانتی کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ بیٹی حسین، وہ بیٹی فاطمہ کیا تم یہ نہیں جانتی کہ حسین کریمین کے رونے سے میرے جگر کے پارے پارے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے کیول پور کے سنی خیور مسلمانوں ذرا اپنے کلیجے کو تھام کر کے سوچو کہ جب امام حسین کے رونے سے میرے آقا بے قرار ہو سکتے ہیں، امام حسین کے رونے سے میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب میدان کارزار میں 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کو شہید کیا گیا ہوگا۔ اس وقت میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب میدان کربلا میں 6 ماہ کے ننھی علی اصغر کی سوکھی زبان پہ 2 بوند پانی دینے کے بجائے ظالموں نے زہر آلودہ تیر چلایا ہوگا۔ اس وقت میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب عباس علمبردار کے بازو کاٹے ہوئے گے۔ اس وقت میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب عین حالت نماز میں حسین شہید کیا گیا ہوگا۔ اس وقت میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ لوگوں حسین سے سچی پکی محبت